बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं। 6 स्टोरीज़। जमाइमा ख़ान ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक बड़ा बयान दे दिया है, इस पे बात करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सबसे करप्ट इदारा कौन सा है, इस पर बात करेंगे। मलिक रियाज का फिर दामाद या साबिक दामाद सामने आ गया है, इस पे भी बात करेंगे। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फिर कुछ मुतनाज़ा रिमार्क्स सामने आए हैं और ये रिमार्क्स भी बड़े एक इर्रेलेवेंट तरीके से सामने आए हैं, इस पे बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब इमरान ख़ान को हिफाजती ज़मानत तब मिलेगी जब वो पेश होंगे, इस पे बात करेंगे। और जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे, ये बहुत बड़ा बयान आया है, किसका बयान है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब बात करेंगे कि हमारे 3 घर रहते हैं, 200 आटे के थैले भी रहते हैं और इंशाअल्लाह ये अल्लाह के करम और आपके तावन से पूरे होंगे, यकीन कामिल है मुझे इंशाअल्लाह। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जमाइमा ख़ान ने एक इंटरव्यू दिया है डेली मेल को, उसमें वो कहती हैं कि ऑन 3 नवंबर लास्ट ईयर जमाइमा ख़ान वाज एट हिज होम व्हेन शी पिक्ड अप अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड। देयर वाज न्यूज़, द फ्रेंड सेड, of an assassination attempt on Jamaima's ex-husband Imran Khan until April, the Prime Minister of Pakistan. Jamaima's first thought was for their, सुनिएगा ज़रा, Jamaima's first thought was for their 2 sons, Suleiman 26 and Qasim 23, and for Imran's daughter Tarian 30 by his late girlfriend Sita White, who lives with her when she is not in Los Angeles. अब इस इंटरव्यू में जमाइमा ने कहा है कि जो टेरियन है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने कुछ तजर्बात, कुछ तल्ख तजर्बात सारे शेयर करे हैं, लेकिन सारे के सारे ये तजर्बात उन्होंने शेयर किए हैं। लेकिन ये बात जमाइमा ने कही है कि टेरियन इमरान ख़ान की बेटी है। अब ये डेली मेल लिख रहा है, अगर इसने गलत लिखा है तो टेरियन को, अपना जमाइमा ख़ान को या इमरान ख़ान को फिर इस पे केस कर लेना चाहिए। याद रखिएगा, टेरियन का केस इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच सुन रहा है और ये बहुत ही ख़तरनाक केस है। इमरान ख़ान ने जो बयान भी जमा करवाया है उसमें भी यही कहा है कि जी वो तो MNA नहीं रहे। अब एक दोबारा उन्होंने किसी ने दाखिल करा दिया कि MNA कैसे नहीं रहे, अभी जिन हलकों की यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी की है उसके मुताबिक तो फिर वो इमरान ख़ान इतनी सीटों पर जीते हैं, वो MNA का उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक केस है, इसको एज एन एग्ज़ाम्पल, एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे कोट किया जा सकता है, क्योंकि टेरियन आज भी जमाइमा ख़ान के साथ ही रह रही हैं। जमाइमा ख़ान की फ़िल्म की ओपनिंग सेरेमनी थी, जो अभी वो फ़िल्म बना रही हैं, ओपनिंग सेरेमनी थी जनाब उनकी फ़िल्म की। उस ओपनिंग सेरेमनी में जमाइमा ख़ान, उनके दोनों बेटे और टेरियन साथ आई हैं, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है। आ जाए जनाब, सबसे करप्ट इदारा पाकिस्तान में कौन सा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ PTI के अकाउंट से कुछ ट्वीट्स हुए। एक अकाउंट है डॉक्टर फातिमा के, PTI वेरीफाइड अकाउंट है, @P4 पाकी पावर, इसके नाम से। उस अकाउंट से लिखा गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाक आर्मी तमाम करप्ट इदारों की लिस्ट में सर फहरिस्त है। और ये तस्वीर बनाई गई, ये वाली तस्वीर, जनरल बाजवा और बाकी पाक फ़ौज के नौजवान खड़े हैं और नीचे लिखा है कि पाक आर्मी टॉप्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वजाहत आ गई है और मुझे ये आदिल गिलानी साहब ने भेजा है। जनाब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी
अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान रिजेक्ट्स false या fake report attributed to Transparency International declaring Pakistan Army most corrupt institution of Pakistan. A smear campaign against Pakistan Army is being promoted on social media, claiming it to be the most corrupt institution of Pakistan based on a report published by Transparency International. Transparency International Pakistan categorically rejects such propaganda and disinformation and clarifies that no such report has been released by Transparency International or Transparency International Pakistan. Transparency International Pakistan has written to the Federal Investigation Agency to look into the matter and take action अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। अब वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये वजाहत कर दी है कि हमने बिल्कुल नहीं कहा कि पाकिस्तान आर्मी मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, फॉल्स पाकिस्तान आर्मी को मलाइन करने के लिए एक कैंपेन है, एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा, एक चीज़ को मैं क्लियर करता जाऊँ, ये इस वजह से न्यूज़ मैंने शेयर की क्योंकि ये नहीं है कि मैं कोई मालशिया पालशिया हूँ या मैं किसी का तर्जुमान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं ही अक्सर बेशतर यहाँ पे कोट करता रहता हूँ आसमा जहांगीर मरहुमा साहबा का वो कोट कि जिस दिन जर्नैलों की करप्शन सामने आई सियासतदान आपको मासूम लगने लगेंगे, और जनाब मुशर्रफ साहब मरहूम हों या बाकी बहुत सारे जर्नल्स हों, अब मैं किस किस का नाम लूँ, तो उनके अरबों की जायदादें हैं, तो ये ऐसे तो नहीं बन गई। डेफिनेटली मैं इस तरह से नहीं कह रहा, लेकिन अब बात ये है कि किसी को एट्रीब्यूट करके किसी का नाम लेके कि जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी सबसे करप्ट इदारा है, ये नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है कि हमने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं जारी की, ये सिर्फ और सिर्फ यूथिए पाक फौज को बदनाम करने के लिए ये कैंपेन चला रहे हैं, ये आपको बताना था। अब आ जाएं जनाब इस खबर पर कि मलिक रियाज का दामाद फिर सामने आ गया है। भाई ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, ये गालिबन 2020 की बात थी ना, तो हाँ 2020 की गालिबन बात थी। ये जनाब बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के दामाद, अब तो वो कह रहे हैं, बहुत सारे लिख रहे हैं साबिक दामाद उस्मान मलिक साहब, उनका एक स्कैंडल सामने आया था अदाकारा उज़्मा खान के साथ, और उज़्मा खान के साथ वो उनकी अपनी बेटी ने भी उन पर एक रेड किया था, आपको सब याद है वो, और मैंने इस पे वीडियो भी की थी, और जनाब वो तो दीवार फलांग के निकल गया था, लेकिन उन्होंने उज़्मा खान पर तशद्दुद किया, उज़्मा खान पर और उज़्मा खान की बहन पर। बाद में ये मामला मीडिया ने उठाया, मलिक रियाज को माज़रत भी करना पड़ी, एक पैचअप भी उनके साथ करना पड़ा, अच्छा खासे सुना था कि अच्छे खासे उनको पैसे भी देने पड़े, और बाद में वो दुबई चली गई। तो अब पता चला है, बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक क्लिप भी है जो मैं आपको दिखाता हूं कि जनाब उन्होंने उस उज़्मा खान से शादी कर ली है, और ये आप देख लें कि किस तरीके से वो नोटों की बारिश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आप ज़रा चेक कर लें, मैंने क्यों ये शेयर की है न्यूज़, ये मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, ये देख लीजिए। ये जनाब आपने देख लिया किस तरीके से नोटों की गट्ठियाँ और गड्डियाँ उस पर फेंकी जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं किसी की शादी पे भी एतराज़ नहीं है, हर किसी का पर्सनल मैटर है, मुझे उससे क्या है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से कि ये जो इम्तियाज़ है ना, ये मुआशरती इम्तियाज़, इसी चीज़ ने पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। ये मुझे याद आ गया, मैं पहले भी सुनाता रहता हूँ कई दफ़ा वो कथा कि वो एक सराइकी के शायर ने
شکوہ کیا، جیسے علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ نہ، سرائکی کے ایک شاعر نے بھی ایک شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ بے شک تو معتبر اور محترم ہیں، پر اے فرق تیری خدائی دے ڈٹھم، کنہاں دے بالاں دا چولا کوئی نہیں، کنہاں دے کتے تلائی تے ڈٹھم، یعنی کہ بے شک اے پروردگار تو محترم ہے، تو معتبر ہے، یو آر گریٹ، یو آر گریشس، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرق میں نے دیکھا ہے تیری خدائی میں، یعنی کہ یہ ڈسکریمنیشن، یہ شکوہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ڈسکریمنیشن دیکھا ہے، کون سا؟ کسی کے تو بچوں کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کسی کے بچوں کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور کسی کے کتے بھی کمخاب کے بستروں پر پڑے ہیں۔ بات وہی ہے، آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے یہ نوٹ پھینکے جا رہے ہیں، کس طریقے سے یہ ایک معاشرتی امتیاز ہے، یہ ایک خدائی بانٹ ہے، وہی والی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے، ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اللہ کے نام پر، آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آٹا دیں، اور ادھر یہ حالت ہے کس طریقے سے دولت کی فراوانی ہے اور کس طریقے سے دولت یہ جو ہے نا جس طریقے سے نوٹ بہائے جا رہے ہیں۔ خیر میں نے اس وجہ سے شیئر کی تھی۔ آج جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب یہ یوتھیا جج ہیں، کہ مبینہ طور پہ یہ عمرانڈو جج ہیں، بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ جو بھی ان کا سوشل میڈیا سے جن کا بھی تعلق ہو، کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ ایک وہ نیب سے متعلق کوئی گفتگو کر رہے تھے، نیب کا کیس سن رہے تھے نا، نیب میں جو ترامیم تھیں، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس میں وہ معاف کیجئے گا نیب سے متعلق گفتگو تھی، لیکن وہ دوسری طرف چل پڑے، وہ جناب وزیر اعظم عمران خان کی تعریفیں کرنے لگے، وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں، ان کی بڑی پاپولر سپورٹ ہے، وہ تاریخ میں ایک ایماندار وزیر اعظم آیا، محمد خان جنیجو کی طرف ان کا اشارہ تھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری انہوں نے باتیں کی۔ پھر یہ بات سینٹ میں جا لگی، پھر سینیٹرز نے، وہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی، رضا ربانی صاحب نے، بہت ساروں نے، پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کو ایک وضاحتی خط لکھنا پڑا وزیر قانون کو کہ جی یہ نہیں کہا چیف جسٹس صاحب نے، وہ کہ میڈیا والے آج بھی اس پہ قائم ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا تھا، لیکن وہ پھر اس کے بعد رضا ربانی صاحب نے خود اٹارنی جنرل کی گت بنا دی کہ بھائی اٹارنی جنرل تو ہوتا ہے حکومت کو نمائندہ، یہ کب سے ان کو ڈیفینڈ کرنے لگا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک کیس سن رہے تھے، کیس تھا وہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین سے متعلق، انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا، ایم خام خواہ ہمیں جو ہے نا مطلب اس کے انہوں نے نااہل کر دیا اور ڈیسیٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ، وہی کیس وہ پہلے سے چل رہا تھا، وہ کیس سن رہے تھے۔ خیر وہ کیس تو اب ہو سکتا ہے کہ ختم ہی ہو گیا، کیونکہ اب اسمبلی بھی ڈیزالو ہو گئی ہے، تو اب تو اس کا نہیں رہتا، کوئی لاجک نہیں بچتی، تو وہ کیس سن رہے تھے، اور اچانک ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کے نمائندے سے پوچھ لیا کہ آپ کو جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے تو آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم گورنر سے مشاورت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا گورنر سے مشاورت آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ تو ایک اٹانومس باڈی ہیں۔ انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق پھر الیکشن کروائیں۔ تو پھر سے ایک اور کیس میں جو بالکل ریلیونسی نہیں بنتی تھی، بالکل اس طرح کے ریمارکس جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے دیے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کس طریقے سے ہائی کورٹ کس طرح سے کہہ سکتی ہے، یا آپ بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب پھر اپنے آپ کو مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں متنازع بنا رہے ہیں، اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ ہدف تنقید ہوں گے، اور وہ پھر اپنے آپ پر مبینہ طور پہ عمرانڈی ہونے کا لیبل لگوا رہے ہیں، اور مبینہ طور پر یوتھیا ہونے کا، یوتھیا جج یا مبینہ طور پہ عمرانڈو جج ہونے کا لیبل لگا رہے ہیں۔ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جوڈیشری، اعلیٰ عدلیہ، خاص طور پہ عدالت عظمیٰ، اس کو تو کبھی بھی متنازع نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اس طریقے سے۔ لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے جناب کہ حفاظتی ضمانت عمران خان کی آج ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے۔
یہاں پر اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں۔ انہوں نے کہا ان کے وکیل نے کہ سیاسی لنگڑا نہیں آ سکتا، وہ بوڑھا بھی ہے، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے، اور جناب ان کے زخم مندمل نہیں ہو رہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، یہاں پر تو میرا خیال ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کسی کی ساری ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں تو تب بھی وہ اتنے تک ریکور کر جائے گا۔ سیاسی لنگڑے کو تو گولی نہیں لگی اور وہ پلسٹر چڑھا کے بیٹھا ہے کہ مجھے کہیں آنا نہ پڑے۔ اب ضمانت ان کی کینسل ہو گئی ہے اور ضمانت کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور ریجیکٹ ہونے کے بعد اب ان کو خدشہ ہے کہ مجھے پولیس گرفتار نہ کر دے۔ وہ پھر سے وہی داماد اور سسر والی کورٹ میں بھاگ گئے، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جی ہمیں حفاظتی ضمانت دی جائے، اور وہاں پر حفاظتی ضمانت کے لیے اب لاہور ہائی کورٹ کی جج نے کہا ہے کہ حفاظتی ضمانت تب ملے گی جب سیاسی لنگڑا یہاں آئے گا، یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں خود پیش ہوگا۔ آج بھی بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کیس میں بھی ان کی ضمانت ریجیکٹ ہو رہی تھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب ان کو روک دیا 22 فروری تک کہ آپ 22 فروری تک یہ ضمانت پہ فیصلہ روک دے، نہ سنائیں۔ یہ پتہ نہیں کیا لاجک ہے، ایک ہی گھنٹے میں سارا کچھ کام ہوا، درخواست بھی دائر ہوئی، سنی بھی گئی، ریلیف بھی مل گیا بغیر بائے میٹرک کے۔ باقیوں کو تو کہتے ہیں اسٹیچر پہ آئے تب بھی بائے میٹرک کرے، ان کو نہیں، ان کو بغیر بائے میٹرک کے سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ اب کل صبح تک ان کی، وہ کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اگر یہ خود آئیں گے تو ان کو حفاظتی ضمانت ملے گی، اگر یہ خود نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ خود آتے ہیں یعنی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، وکیل نے کہا کہ جی آپ آنے تک کی حفاظتی ضمانت دیں۔ انہوں نے کہا میں آئی جی کو کہہ دیتا ہوں، وہ لے آتے ہیں، ان کو خدشہ ہے کہیں آئی جی آ کے گرفتار کر کے پکڑ کے لے کے نہ جائے۔ آ جائیں جناب اس آخری اور چھٹی سٹوری پر کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ الحمدللہ پہلے تو جو میرے کانسٹنٹ ویورز ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے بار بار کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے کون کون نواز شریف کے ساتھ، نواز شریف کے پاس لندن گئے تھے اور وہاں پر سفارش کرنے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میری متعدد ویڈیوز گواہ ہیں، اور ابھی جنرل باجوہ ریٹائر بھی نہیں ہوئے تھے، اور میں نے کہا کہ یہ ٹولہ جا رہا ہے بار بار اور وہاں سے بے عزت ہو کے آ رہا ہے۔ تو آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے حامد میر صاحب کو جب انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ایک اور ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ بہت سی پارٹیوں کے بہت سے رہنما اس ایکسٹینشن کے حق میں تھے، تو حامد میر صاحب نے کہا کہ آپ کی پارٹی کے تو رہنما بہت زیادہ اس حق میں تھے، تو انہوں نے کہا جی وہ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جناب انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کیا، پہلے دن سے ہی وہ مخالف تھے ایکسٹینشن کے، اور انہوں نے بالکل کہا کہ اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں۔ تو یہ ایک اور خبر ہماری سچی ثابت ہو گئی۔ لیکن ایک بات ہے، پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا تھا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہ لیں گے، نہ وہ ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ لیں گے، نہ قبول کریں گے۔ بڑی بات ہے بھائی۔ پھر اس کے بعد 2-3 مرتبہ مختلف سیمینارز میں خطاب کرتے ہوئے، ایک خود وہاں پر باہر بیرون ملک پاکستان کے سفارت خانے میں، غالباً امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے میں، اور پھر اس کے بعد یہاں NDU میں اور کسی اور بھی تقریب میں، 2-3 تقاریب میں جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا۔ اور اب یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، اور یہاں سے بہت سارے لوگ سفارشیں کرنے بھی گئے نواز شریف صاحب کو، لیکن ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ تو میں حیران ہوں کہ لوگ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، قول و فعل میں کتنا تضاد ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔